الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ جس کے انتظار کے لیے اللہ کے بہت سے بندے اس وقت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہو اور اللہ رب العزت کی جو خصوصی رحمتیں اور اس کی فضیلتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کا موقع ملے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ ہم کو عطا فرما دیا. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے اور اس کی عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. روزہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور نفسی خواہشات سے بچ جائیں. صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے. ہاں، یہ بھی روزے کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ منکر جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور وہ منکر رمضان کے علاوہ بھی منکر ہے، رمضان میں بھی منکر ہے. رمضان کے علاوہ بھی اس سے روکا گیا ہے اور رمضان میں بھی اس سے روکا گیا ہے. بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں اور ایک ہمارا وہ بھائی بھی ہے جو مسجد سے باہر ہے، اور وہ بھائی جو مسجد سے باہر ہے وہ کوئی منکر کام کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، مسجد سے باہر بول رہا ہے. ہم اس کو اتنا برا نہیں سمجھ رہے، اگرچہ ہے برا، وہ بھی بہت بڑا، لیکن مسجد میں آ کر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، میاں مسجد کے اندر بھی جھوٹ بول لو، تو کیا مطلب ہے؟ مسجد کے باہر جائز ہے؟
نہیں، وہاں بھی ناجائز ہے۔ منکر رمضان کے علاوہ جو منع کیا گیا ہے رمضان میں اور تاکید کے ساتھ منع ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا مرض ہمارے اندر ہے، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، خاص ہو، عام ہو، کوئی بھی ہو، ایک بڑی لذت محسوس ہوتی ہے نا اس کام میں، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن جب ہم اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو انتہائی لذیذ معلوم ہوتا ہے، وہ ہے غیبت۔ اور کیسی غیبت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں یہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اس کی انفرادی چیزوں میں سے ہے، اجتماعیات میں سے نہیں ہے، جبھی تو منع کیا گیا ہے، آپ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اور اگر اس کے اندر موجود نہ ہو اور پھر تذکرہ کر رہا ہوں تو یہ غیبت کیا ہے؟ تو بہتان ہو جائے گا، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیسی غیبت؟ ایک ایسا سچ جس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سچ ہے لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس سے بچانا فرض ہے، لیکن ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ یہ غیبت رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کتنا اس سے بچ رہے ہیں۔ یہ بھی تو روزے کا نام ہے نا کہ غیبت سے بچیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو خواتین کے متعلق یہ بات آئی کہ وہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب گلا بالکل خشک، اور ان کو اتنی سخت اور ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب بھوک لگی، اب ابھی روزہ توڑیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یہ دو خواتین ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا یہ ان کے پاس لے جاؤ، ان سے کو قے کریں اس میں۔ انہوں نے قے کی، جب قے کی تو ان کی قے میں گوشت کے لوتھڑے نکلے نا، بڑی عجیب بات ہے نا، گوشت کے لوتھڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتلایا گیا، آپ نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے دن بھر غیبت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ یہ روزہ لگائے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں یہ ابھی آپ کو بتلایا۔ اور غیبت میں ہوتا کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو اور اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو؟ یہ غیبت میں یہی ہے، وہ جو قے ہوئی وہی گوشت کے لوتھڑے نکل آئے۔ ہم غیبت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں روزہ بڑا سخت لگ رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے روزہ لگنے کی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس لیے غیبت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اجتناب کرنا چاہیے، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ۔ یہ بھی روزہ ہے۔ روزہ اس چیز کا نام بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، رمضان کے علاوہ بھی حفاظت کریں، رمضان میں بھی حفاظت کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس آنکھ سے غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا اس آنکھ میں سیسے کو پگھلا کر ڈالا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، رمضان میں بھی ہو رہا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو رہا ہے۔ اور جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے
کہ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے. جھوٹ اس طریقے سے بولتا ہے جیسے ایک فنکاری ہو رہی ہے، اس فن میں اس سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. جب فرشتے دور چلے جائیں گے تو رحمت کی بارش کہاں سے ہوگی؟ رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے. ہم روزے کی حالت میں اس سے کتنا بچ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جھوٹ کا تعلق کاروبار سے نہیں ہے، بلکہ کاروبار میں تو دین کے مسائل بیان کیے جائیں، کہتے ہیں یہ تو کاروبار ہے، اس میں مسئلے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے بندو، یہ کاروبار جو ہے یہ بھی شریعت نے بتلایا ہے نا کہ کس طریقے سے ہوگا، کس طریقے سے نہیں ہوگا. کاروبار کے مسائل بتلائے ہیں. احادیث میں ایک بہت بڑی تعداد احادیث کی ایسی ہے جو بیوع کے متعلق ہے، خرید و فروخت کے متعلق ہے، ہمارے کاروباری زندگی کے متعلق ہے. لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کو ایک فن سمجھ رہے ہیں. یہ فن نہیں ہے. اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر ناچاقیاں پیدا ہو رہی ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے. اور جھوٹ نہ ہو، سچ ہو تو بات تھوڑی دیر کے لیے بری لگے گی، بعد میں صحیح ہو جائے گی. تو روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے کھانے پینے سے اور نفسی خواہشات سے ایک وقت متعین میں رک جائیں اور باقی ساری چیزیں کرتے رہیں. نہیں، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہے، ہماری اس زبان کا بھی روزہ ہے، سب چیز کا روزہ ہے. ان سب چیزوں کا روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ مکمل ہوگا، ورنہ اللہ رب العزت کو ہمارے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے، لیکن باقی دنیا کی ساری برائیاں جو ہیں وہ اپنے اندر ہیں اور صبح سے شام تک کر رہے ہیں. اللہ کو ہمارے اس روزے کی ضرورت نہیں ہے. اس روزے کے تو ہم محتاج ہیں، اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے روزوں کو کامل اور مکمل بنانا چاہیے. یہ رمضان کا وہ عشرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہیں اور اپنی مغفرت چاہتے ہیں اور ان کے گناہوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان 10 دنوں کے اندر ان کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن معاف تو تبھی ہوں گے نا جب ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، رات کو بھی اٹھیں، اس کے سامنے 2-4 رکعتیں پڑھیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ. اور اگر ہم استغفار ہی نہ چاہیں تو معافی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت تو ہم سے چاہتا یہ ہے کہ یہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اور واقعی ہم عاجز ہیں، ہم بے نیاز تھوڑی ہیں. بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ میرے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرے نا. ایک ضرورت ہماری یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، یہ بھی میری ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے میری ضرورت ہے، لیکن میں اس ضرورت کا اظہار نہ کروں تو اللہ رب العزت کیسے معاف فرما دیں گے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس ضرورت کا اظہار زبان سے بھی کریں، اپنے اعضاء سے بھی کریں، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے بھی کریں. تو یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اللہ سے جو معافی چاہتے ہیں ان کی معافی ہو جاتی ہے. پھر کچھ ایسے بھی ہیں لوگ، اللہ کے مسلمان بندے ایسے بھی ہیں کہ گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہیں. وہ پہلے عشرے میں بھی معافی چاہتے ہیں، دوسرے عشرے میں بھی معافی چاہتے ہیں. اللہ رب العزت دوسرے عشرے میں ان کے معافی کی درخواستوں پر اس کو معاف فرماتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اور وہ پہلے دن سے اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ.
پہلے عشرے میں بھی کیا، دوسرے میں بھی کیا، تیسرے میں بھی کیا. اعمال ایسے تھے کہ جہنم واجب تھی، لیکن جب کثرت کے ساتھ استغفار کرتے 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 آخری 10 دن آ گئے اور اس میں بھی اللہ رب العزت سے ہی اپنی لو لگائے ہوئے، تو اللہ رب العزت ان آخری 10 دنوں میں ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جن کو ہم جانتے نہیں جانتے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں نا، آپ کے علاوہ کون معاف کرے گا؟ اس لیے ہم آپ ہی سے معافی چاہتے ہیں. ہم سب کے بال بال کی مغفرت فرما دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا وظیفہ ذکر فرمایا نا، ہم سب کی ضرورت ہے. نمبر 1، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ جب یاد آ جائے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح اگر پڑھی جائے تو آخر میں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا جائے. لا الہ الا اللہ کی کثرت نمبر 1. نمبر 2، استغفر اللہ کی کثرت، جب یاد آ جائے اللہ سے استغفار، جب یاد آ جائے. نمبر 3، اللہ رب العزت سے جنت کی طلب. اے اللہ جنت کا طالب ہوں، جنت کی ہر نعمت کا طالب ہوں، جنت کی کثرت کے ساتھ طلب. جب یاد آ جائے اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ جنت دے دیجیے، اپنی جنت دے دیجیے. نمبر 4، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگنا. یہ 4 چیزیں وظیفے کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. ہم کتنا وقت ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس میں سے کچھ وقت اس پر بھی لگا دیا جائے. رمضان کا وظیفہ میرا بتلایا ہوا نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں جتنے بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان رحمتوں اور برکتوں کا ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے. محض اپنے فضل و کرم سے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرما دے. اب یہ چند سوالات، یہ ایک پرچہ گزشتہ جمعہ آیا تھا. اس پرچے کو پڑھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ شبہ ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ ہر چیز کا ادب ہماری شریعت نے بتلایا ہے، ہر چیز کا ادب بتلایا ہے. اس پرچے میں یہ لکھا ہے، مولوی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ بینک کی اور انشورنس کی نوکری جائز نہیں ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے دیکھیں نا. یہ آپ لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے، ہمارے باپ کا دین نہیں ہے جو ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے دل میں چور ہے. ارے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، سود کو چھوڑ دو. تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، یہ دین مولویوں کا بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، یہاں سختی کی تو بات ہے نا. یہ دین مولویوں کو بنایا ہوا نہیں ہے، اور آج تک کسی مولوی نے دین پر رائے نہیں دی، اور جو دین پہ رائے دے وہ مولوی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، دین مولوی کی رائے سے نہیں ہے. اللہ رب العزت کے رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ سود میں ملوث ہونا ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ. یہ مولوی کا دین ہے جو کہتے تمہارا متفقہ فیصلہ ہے. ہمارا متفقہ فیصلہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. جو سود کے معاملے میں اس کو حلال کرنے کی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کہتے ہیں آپ کا متفقہ فیصلہ. ہمارا متفقہ فیصلہ نہیں ہے. اگر ہمارا فیصلہ ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی کہ سود کو حرام کیا، اس کا تو فائدہ ہی نظر آ رہا ہے نا.
لیکن اللہ نے جب حرام کر دیا اتنا سا ذرہ جس میں بال کے نوک کی برابر، وہ بھی حرام ہے تو بس حرام ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ بتلائیں کہ جو چندہ مسجد میں دیا جاتا ہے اس میں بینکر حضرات بھی دیتے ہوں گے، اس پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ تو میں نے کب کہا بینک کر دیں، اپنی حلال کمائی سے دو۔ یہ تو دل چاہتا ہوگا نا کہ نیکیوں کے کاموں میں خرچ کریں، یہ تو دل سب کا چاہتا ہے، حرام کمائی ہو تب بھی چاہتا ہے نا۔ مسئلہ میں بتلا دیتا ہوں، ایسا شخص اپنی آمدنی کو غیر مسلم کی آمدنی سے تبدیل کرائے، جائیے ہندو کے پاس، سکھ کے پاس، یہودی کے پاس، عیسائی کے پاس، اس سے کہیں کہ ہمیں 10 روپے قرضہ دے دیں اور پھر اپنے روپے سے اس کو 10 روپے دے دیں، یہ 10 روپے حلال ہو جائیں گے، آ کے مسجد میں ڈال دو۔ نیکی کا دل تو چاہتا ہے نا، نیکی اس طریقے سے کرو، لیکن جس کا ایسا نہیں ہے وہ پرہیز کرے۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ بیان ہوا تھا۔ سوال کرتے ہیں کیا ہم فطرہ، فدیہ، صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ فطرہ اور فدیہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ اگر واجب ہو تو غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں میں نے اپنے مرحوم والدین کی نمازوں کی مد میں کچھ رقم مختص کی ہے، کیا یہ رقم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، مسلمان کو دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم مانگنے والوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس مذہب کے ہیں، تو یہ تفتیش کرنا تو دینے والے کا کام ہے، اور تفتیش نہ ہو تو مدارس میں دے دیا جائے، وہاں تو سارے مسلم ہیں، غیر مسلم کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔